بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں نے کسی جن پر جھوٹا الزام لگایا تو بدلے میں وہ مجھے ساتھ لے گئے، پر حیران رہ گئی جب مجھے دلہن کا لباس پہنا کر۔ میرا نام نیلوفر ہے اور یہ ایک خوفناک اور پراسرار کہانی ہے اس وقت کی ہے جب میں 20 سال کی تھی، اور اب اس بات کو 40 سال گزر چکے ہیں۔ ان گزرے ہوئے سالوں میں بہت ساری چیزیں بدلی ہیں، لیکن ایک چیز جو بالکل نہیں بدلی وہ میرا ایسی چیزوں پر بھروسہ اور یقین ہے جن پر کوئی بھی انسان اتنا اندھا اعتبار نہیں کرتا جتنا کہ میں کرتی ہوں، اور وہ بھی آج کل کے دور میں جہاں پر لوگ آنکھوں دیکھی بات پر بھروسہ نہیں کرتے، وہاں پر کسی ایسی مخلوق پر یقین کرنا اور بند آنکھوں سے اس پر بھروسہ کرنا ہے جو کہ دکھائی نہ دیتی ہو، بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ میری جوانی ایسی چیزوں میں گزری تھی اور میں نے ایسی چیزوں کو اپنے سامنے پایا تھا، آنکھوں کے سامنے خوفناک واقعات ہوئے تھے جنہیں میں آج بھی فراموش نہیں کر سکتی، تو ایسے میں میرا ان پر یقین کرنا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کو میرے یہ واقعات اور کہانیاں صرف فرضی کہانیاں لگتی تھیں۔ میں اپنے بچوں کو یا پھر اپنی کسی بھی قریبی رشتہ دار کو اپنی داستان سناتی تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس میں زیادہ سچائی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ لیکن جو میرے زمانے کے لوگ تھے انہیں معلوم تھا کہ ساری حقیقت ہے، لیکن آج کے دور کے لوگ میری بات کو شاید ہی سمجھیں۔ انہیں تو یہی لگے گا کہ یہ ایک کہانی ہے جو میں نے شاید لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے خود سے بنائی ہے، لیکن حقیقت تو وہی ہے جو میں جانتی ہوں، جو سب کچھ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ ایسے میں ان چیزوں کو فراموش کرنا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو میں نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ اس بات پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور کتنا نہیں۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا سوچنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان کی سوچ دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ ایسے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے لوگ بھی ہماری ہی طرح سوچیں اور چیزوں کو اسی طرح محسوس کریں یا سمجھیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں، اور اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کو کسی بھی چیز پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس حقیقت کو دل سے تسلیم نہیں کرتے انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور صرف ان باتوں کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے۔ لیکن آج میں اپنی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس پورے واقعے نے کس طرح میری زندگی کو بدلا تھا، کس طرح سے اس نے میری زندگی پر اثر انداز کیا تھا، اور وہ ساری کہانی آج آپ کو سننے کے لیے ملے گی جس میں خوف اور ڈر موجود ہیں۔ آج بھی میں اگر ماضی کی کچھ یادوں کو یاد کروں تو ایک خوف کی لہر میرے پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، اور پھر ڈر تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری عمر 20 سال تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ شہر سے کافی دور بنے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ میرا تعلق گاؤں سے تھا، شہر میں زیادہ آنا جانا نہیں تھا، نہ ہی شہر میں کوئی قریبی رشتہ دار تھا کہ جس کے پاس زیادہ آنا جانا ہوتا۔ ایسے میں اور اماں اپنے گھر میں ہی رہتی تھی۔ میرے ابا کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، امی سے بس یہی سنا تھا کہ وہ میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور اماں نے دوسری شادی نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ابھی تھوڑے بہت قریبی رشتہ دار موجود تھے، اس وقت لوگ سچے ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا بہت خیال کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ابو کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہماری مدد کرتے، ان کی امداد سے ہمارا گھر اچھا چل رہا تھا۔ میری ماں کو کوئی مشقت یا محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ یہ سوچ کر کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے ہماری کافی امداد کر دیتے۔ کوئی کھانے کے لیے راشن بھی بھیج دیتا تھا تو کوئی بنایا ہوا کھانا ہمارے گھر بھیج دیتا، اور اس کے بدلے میری اماں ان کے بچوں کو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سکھا دیتی تھی، کیونکہ اس وقت پڑھائی اتنی عام نہیں تھی، اور ایسے شہر سے دور دراز کے علاقوں میں پڑھائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہاں پر نہ تو کوئی اسکول تھا اور نہ ہی کوئی پڑھا لکھا انسان موجود ہوتا تھا جو باقی بچوں کو یا پھر لوگوں کو تعلیم دے سکے۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق کسی شہر سے تھا، وہ میرے ابا سے شادی ہونے کے بعد یہاں آئی تھی۔ ایسے میں اپنے وقت میں انہوں نے تھوڑی بہت اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی۔ میری اماں اردو پڑھنا جانتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں کسی کو بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا سوائے اماں کے۔
ایسے میں کوئی بھی ایسا کام ہوتا جو لوگ میری اماں کے پاس آتے اور خطوط لکھوانا ہوتا تو میری اماں سے لکھوایا جاتا تھا۔ کچھ پڑھوانا ہوتا تو میری اماں پڑھ کر بتایا کرتی تھیں، اور پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں کو یہ خواہش تھی کہ ان کے بچوں کو کم از کم اردو پڑھانی آ جائے، تھوڑی بہت چیزوں کو سمجھ آنی چاہیے، اور اسی مقصد کے تحت وہ اپنے بچوں کو میری اماں کے پاس بھیج دیتے۔ میری اماں انہیں اردو لکھنا اور پڑھنا سکھاتی تھی، اور اس کے بدلے میں وہ لوگ ہماری مالی مدد کر دیا کرتے تھے۔ میری امی مجھے بھی اردو لکھنا پڑھنا سکھاتی تھیں۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتی تھی کہ میری امی اگر شہر کی رہنے والی تھیں تو اس ویران علاقے میں آ کر کیوں رہنے لگیں، اور پھر اب جب کہ میرے ابو بھی موجود نہیں تھے تو ایسے میں ان کو کیا مجبوری تھی کہ وہ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ میں اماں سے بہت بار کہا کرتی تھی کہ ہم اب شہر چلتے ہیں جہاں پر میری اماں کے باقی رشتہ دار موجود ہیں، لیکن میری اماں نے کبھی بھی میری اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے ٹال دیا کرتی تھیں، یہ کہہ کر کہ اب ہمیں اپنی آگے کی ساری زندگی یہیں گزارنی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میری اماں شہر کے نام پر کیوں اس طرح سے خفا سی ہو جاتی تھیں۔ میں جب بھی انہیں یہ گاؤں چھوڑ کر جانے کا کہتی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور بے چینی سے مجھے نظر آتی، میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ اور ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی تھی وہ یہی تھی کہ میری اماں کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی آج تک ملنے کے لیے ہمارے گھر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی میری اماں ان سے ملنے کبھی گئی تھیں۔ کبھی کبھار سامان خریدنے کے لیے شہر کا چکر لگتا بھی تو ہم لوگ شہر سے ہو کر گھر واپس آ جاتے تھے۔ میری امی کبھی بھی اپنے گھر نہیں گئی تھی، اور یہ سب سے بڑا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ بہت بار میں نے امی سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتائیں گی۔ جب میں چھوٹی تھی تو ان ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی، یہ سوچ کر کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو میری اماں اپنے گھر نہیں جاتی اور نہ ہی مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو تو ہم جس طرح سمجھاتے ہیں وہ اسی بات کو سچ مان لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے میں سوچنے سمجھنے لگی تھی، چیزوں کو دیکھتی تھی، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کس چیز کو کس طرح مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، اور یہ بات میں اچھی طرح سے سمجھنے لگی تھی کہ کچھ راز ہیں جو میری اماں کے ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہیں وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ اور یہاں تک کہ میرے بابا کی کوئی تصویر بھی ہمارے گھر میں موجود نہیں تھی، نہ ان کی کوئی نشانی تھی۔ جب بھی میں ابا کے بارے میں کوئی بھی سوال کرتی تو میری امی بات کو بدل دیتی اور کہتی کہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی جس وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور یہی کہا کرتی تھی کہ اب جب کہ وہ موجود نہیں ہے، ایسے میں وہ مجھے ان کے بارے میں کیا بتائیں۔ مجھے کچھ بھی بتائیں گی تو مجھے اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر میں نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا ہوتا تو ممکن تھا کہ اماں کی باتوں کو سمجھ سکتی، لیکن مجھے ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی تھیں۔ وہ میرے باپ تھے، ایسے میں میری اماں میرے ساتھ میرے بابا کی باتیں کیوں نہیں کرتی تھیں؟ یہاں تک کہ ہمارے گاؤں میں بھی آج تک کبھی کسی نے میرے بابا کا نام تک نہیں لیا تھا۔ ہمارے ہی محلے میں فردوس خالہ رہا کرتی تھیں، بچپن سے ان کے پاس جا رہی تھی، انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور اچھی خاتون تھیں، میں اپنی ہر بات ان سے کیا کرتی تھی، ہر وہ بات جو میری اماں میری بات نہیں سنتی تھی تو میں فردوس خالہ کو بتایا کرتی تھی، وہ بہت ہی اچھا مناسب جواب دیتی تھیں۔ میں اپنے ابا کے بارے میں ان سے پوچھتی تھی، یہ پوچھتی تھی کہ وہ تو ان سے ملی ہوں گی، لیکن وہ میری بات سن کر خاموش ہو جاتی اور یہی کہتی کہ میرے ابا بہت ہی نیک اور اچھے انسان تھے۔ بس اس سے زیادہ نہ تو مجھے کبھی ان کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس بارے میں کوئی بات کی تھی۔ میں اپنے ابا کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، وہ کیسے تھے، وہ دیکھنے میں کس طرح کے تھے، یہ زندگی کس طرح کی تھی، لیکن کوئی بھی مجھے یہ بات بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ان چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں نے اپنی اماں سے سوال جواب کرنے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میری کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیں گی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور میں بڑی ہو گئی تھی۔ میں بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی، ہر 40 دن بعد رات کو میری اماں گھر سے باہر جایا کرتی تھی اور مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ وہ کچھ سامان لینے کے لیے جا رہی ہیں، کسی نے انہیں کوئی سامان دینے کے لیے بلایا ہے۔ وہ واپس آتی تھی تو ان کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا کپڑا ہوتا تھا جسے لا کر وہ اپنے صندوق میں رکھ دیتی۔
حیران میں اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ تو مجھے یہ کہہ کر جاتی تھی کہ وہ کھانے پینے کا سامان لینے جا رہی ہیں، جبکہ وہ تو باہر سے صرف ایک کپڑا لے کر آتی تھیں، اور اس کپڑے کو لا کر بھی وہ صندوق میں رکھ دیتی تھی۔ اس کپڑے میں کیا تھا؟ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس میں کچھ باندھا گیا ہے۔ میں اس وقت بچی تھی، اس وقت تو میں دھیان نہیں دیتی تھی۔ پھر اماں مجھے سلا کر چلی جاتی تھیں، لیکن اب میں بڑی ہو چکی تھی تو میں ایک ایک چیز پر نظر رکھتی تھی، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت الجھنیں لگی تھیں۔ اپنی ان ساری الجھنوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے میں خاموشی سے چھت پر جا کر بیٹھ جاتی۔ اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ چھت پر مجھے بہت سکون ملتا۔ پھر میں نے ایسا کرنا شروع کیا تھا کہ میں روزانہ ہی چھت پر جا کر بیٹھنے لگی۔ رات کو بھی اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ جب ماں سو رہی ہوتی اور مجھے نیند نہیں آتی تھی تو میں کمرے سے اٹھ کر چھت پر چلی جایا کرتی تھی۔ یہ سمجھتی تھی کہ میری امی سو رہی ہیں اور انہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن یہ صرف میری سوچ تھی کہ میری اماں سو رہی ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کمرے میں موجود نہیں ہوں۔ چھت پر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اب تو میں بے صبری سے انتظار کرتی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی، اور محبت میں تو انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے اور غلط کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے بھی محبت ہونے لگی تھی۔ میں روزانہ رات ہوتے ہی اماں کے سونے کے بعد اپنے کمرے سے اٹھ کر چھت پہ چلی جاتی۔ اکبر سے مجھے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ میری فکر کرتا تھا۔ اس سے مل کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی کسی کے لیے ضروری ہوں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میری اماں مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رہتی تھیں کہ کبھی انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کی تھی، کبھی مجھ سے محبت نہیں جتائی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر غصہ کرنے لگتی۔ اکبر سے مل کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے ماضی کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں جانتا ہے، میرے بارے میں ایسی باتیں بھی جانتا ہے جو میں نہیں جانتی اور جو میری اماں نے مجھ سے چھپا کر رکھی ہیں۔ جب میں اکبر سے کچھ بھی پوچھتی تو وہ مجھ سے یہی کہتا کہ وہ شادی کے بعد مجھے سب کچھ بتا دے گا، لیکن ابھی مجھے کچھ نہیں بتا سکتا۔ جہاں میں اس سے بہت محبت کرتی تھی وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بہت جلد اماں کو اس بارے میں بتا دوں گی، اور مجھے یقین تھا کہ میری اماں اس سے انکار نہیں کریں گی، کیونکہ اکبر ہمارے گاؤں کا بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں میں میری اماں پڑھنا جانتی تھی تو مردوں میں اکبر لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ اس نے کچھ سال شہر میں گزارے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں پر بہت ہی سمجھدار اور سلجھا ہوا مانا جاتا تھا۔ لوگ اس سے مشورے لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تقریباً گاؤں کی ہر لڑکی اسے پسند کرتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ اس سے شادی ہو جائے۔ میں نے تو اس سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ شہر کس مقصد سے گیا تھا، لیکن وہ یہ ضرور کہا کرتا تھا کہ کوئی بہت بڑا مقصد ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اور اسی مقصد کے تحت وہ شہر بھی گیا تھا، اور کبھی کبھی اسے اچانک شہر جانا پڑے گا۔ ایسے میں کبھی کبھار مجھ سے یہی کہا کرتا تھا کہ وہ جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا وہ شادی نہیں کر سکتا، مگر میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ اسے یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اس کے بعد جہاں اس کا دل کرے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ اماں میری شادی کروانا چاہتی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی انتظار نہیں کریں گی۔ انہیں جیسے ہی مناسب رشتہ ملے گا وہ میری شادی کروا دیں گی۔ ایسے میں اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اکبر کو مجبور کیا تھا کہ وہ شادی کے لیے ہاں کر دے، اور جہاں تک اس کے مقصد کی بات تھی تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے مقصد کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی اور اپنا مقصد آرام سے پورا کر سکتا ہے۔ میں کبھی بھی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ میری یہی باتیں اسے شاید مجھ سے اور بھی محبت کرنے پر مجبور کرتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں کو اکبر کے بارے میں بتا دوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اماں کو اکبر کے بارے میں بتاتی میں نے بہت ہی عجیب و غریب چیزیں دیکھی تھیں۔ میری اماں مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتیں اور جانے وہ کیا کرتی تھیں۔ رات بھر میری اماں جاگنے لگی تھیں، پھر ایک دن میرے پاس آئیں اور انہوں نے ایک تعویذ بنا کر میرے بازو پر باندھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں یہ کیا کرنے والی ہے، اور ایک دن اسی طرح میری اماں کا کہنا تھا کہ میں گھر کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے کہیں جا رہی ہوں۔ اس وقت وہ کہاں جا رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں نے اپنی اماں کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری اماں ایسا کون سا راز مجھ سے چھپا رہی تھی۔ یہ تو میں بہت پہلے سے ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ
رات کو گھر سے باہر جاتی ہیں۔ مجھے یہ کہتی تھی کہ کچھ سامان لینے جا رہی ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولتی تھی۔ وہ کوئی سامان لینے تو گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، اور پھر اس رات جب میں نے ان کا پیچھا کیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ دیکھ کر کہ میری اماں قبرستان پہنچ گئی تھی، میں اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی، جب انہوں نے کونے میں بنی ہوئی قبر کے پاس جا کر تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی، درختوں کے پتے تیز تیز ہلنے لگے تھے۔ ان کی سسراہٹ نے میری روح میں بے چینی سی بھر دی تھی۔ میری تو خوف سے روح کانپنے لگی تھی۔ یہ میری اماں کون سا عمل کرنے نکل پڑی تھی؟ میرے اندر آگے جانے کی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی اماں سے جا کر پوچھ سکتی۔ اس وقت میری اماں مجھے کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی میری ماں نہیں لگ رہی تھی جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری تھی، جو مجھے دن رات اپنے گھر میں دکھائی دیتی تھی۔ وہ تو مجھے کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ چہرے پر اتنی زیادہ وحشت تھی، میں ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس وقت ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اب میں فوراً سے پیچھے پلٹی تاکہ میں یہاں سے فوراً بھاگ سکوں۔ جیسے ہی گردن موڑ کر میں نے پیچھے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ میرے پیچھے دو عورتیں جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے قد قبرستان میں موجود ایک درخت کے جتنے تھے، وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگی، اور میں جس طرف بھی بھاگ کر جاتی وہ دونوں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اس رات کس طرح سے میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ پورے راستے میں وہ دونوں عورتیں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں لے جائیں گی۔ میں گھر پہنچ گئی تھی۔ بعد مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری اماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو وہ چپ تھیں، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اس کمرے سے باہر نہیں جانے دے سکتی۔ انہوں نے مجھے اس کمرے میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی تھی، اور خواب میں مجھے اکبر ملا تھا۔ اکبر کا کہنا تھا کہ میں فوراً اس سے ملوں۔ وہ مجھے ایک بہت ہی بڑی سچائی بتانا چاہتا ہے جس کے ساتھ میری زندگی جڑی ہوئی ہے، اور مجھے وہ سچائی بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر مجھ سے نہ ملی تو بہت بڑی قیامت آ سکتی ہے، میرا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سچ میں اکبر مجھ سے مل کر مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن میں اس کمرے سے باہر کیسے نکلتی؟ میری اماں نے مجھے باندھا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ اور پھر جیسے ہی رات ہوئی تھی، میری اماں نے کوئی عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری اماں نے وہی اپنا صندوق کھولا تھا جس میں وہ کچھ رکھا کرتی تھی۔ میں بچپن سے دیکھ رہی تھی کہ ہر 40 دن کے بعد رات کو اماں باہر سے ہو کر آتی تھیں، اور ایک لال رنگ کا کپڑا جس کی چھوٹی سی پوٹلی بنی ہوتی تھی اسے صندوق میں رکھ دیتی تھی، اور اماں نے وہ میرے سامنے کھولا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس صندوق میں کیا تھا، لیکن میری اماں نے اس میں سے ایک لال رنگ کا کپڑا نکالا تھا اور اسے کھولا تھا، تو اس کے اندر مٹی تھی۔ مٹی کس چیز کی تھی یہ بھی بات مجھے نہیں معلوم تھی۔ میری اماں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس کمرے میں ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کمرے کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا ہو۔ کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی تھیں، اور عجیب و غریب آوازیں آنے لگی تھیں، ایسی آوازیں جو آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی۔ میری اماں جو تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے موجود کچھ پڑھ رہی تھی، اور انہیں دیکھنے پر میری چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ میری ماں چھت کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اور پھر جب میں نے دیکھا تو وہی دو عورتیں جو میں نے قبرستان میں دیکھی تھیں وہ دروازے سے اندر آ رہی تھیں، میرے قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آ کر مجھے کوئی نقصان پہنچاتی، اچانک سے پورے کمرے کا منظر بدل گیا تھا، اور میری اماں زمین پر نیچے گری تھی۔ جب میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو اکبر دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور وہ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ فوراً سے وہ میرے پاس آیا تھا، اور اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے تھے۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ یہاں پر پہنچ گیا تھا۔ میری اماں بے ہوش ہو چکی تھی، اور اسے زمین سے اٹھا کر ہم لوگوں نے بستر پر لٹایا تھا،
اور اکبر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پر لے گیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس نے مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے جس کے ساتھ میری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ یہ راز میرے لیے جاننا ضروری ہو گیا ہے۔ مجھے اگر ابھی یہ راز نہ بتایا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ایسا نقصان جس کی بھرپائی شاید ساری زندگی نہ ہو سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ پوچھا کہ اسے کیسے معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے، وہ کیسے یہاں پر پہنچا۔ بہت سارے سوال تھے جو میں اکبر سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا۔ اس کا کہنا تھا یہ وقت سوال کرنے کا نہیں بلکہ جواب سننے کا ہے۔ اس وقت اکبر نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جو چھت پر اس سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی تو میری ماں کو اس بات پر شک ہو گیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے پوری حقیقت جان لیتی۔ لیکن انہوں نے وہی غلطی کی تھی جو بہت سال پہلے انہوں نے کی تھی۔ اکبر کا کہنا تھا کہ ماضی کی باتیں تو مجھے بعد میں بتائے گا، لیکن فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے اس مسئلہ کو سمجھانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اکبر کا کہنا تھا کہ میری ماں اس مسئلہ کے حل کے لیے اسی دھوکے باز عامل کے پاس چلی گئی تھی جس نے بہت سالوں پہلے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آدمی بہت بڑا دھوکے باز اور فراڈ ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے دوسرے لوگوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن میری ماں کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنے مقصد کے لیے ہم دونوں ماں بیٹی کا استعمال کر رہا ہے۔ اس عامل نے میری ماں سے یہ کہا تھا کہ میرے اوپر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ میری ماں سے اپنا مقصد پورا کروانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے میری ماں سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میرے اوپر ایک جن آ گیا ہے جو کہ مجھے رات کو چھت پر ملنے کے لیے بلاتا ہے، اسی لیے میں رات کے اندھیرے میں چھت پر پہنچ جاتی ہوں۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس سے ملنے چھت پر جایا کرتی تھی، لیکن اس عامل نے میری ماں سے جھوٹ بولا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے میری ماں کو ایسا کالا علم کرنے کے لیے کہا تھا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا۔ وہ عمل اس آدمی نے اپنے کسی مقصد کے لیے کروانا تھا، اور اگر وہ ویسے میری ماں کو کہتا تو اماں کبھی بھی اس کی بات نہ مانتی۔ اس لیے اس نے یہ جھوٹ موٹ کی کہانی میری ماں کو سنائی تھی، اور میری ماں سے ایسا عمل کروا رہا تھا جس کی وجہ سے جنات کو نقصان پہنچ رہا تھا، اور وہ اس طرح سے ہمیں پریشان کرنے لگے تھے کیونکہ میری ماں نے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، اور پھر بدلے میں جو عمل میری ماں کر رہی تھی وہ بہت ہی خطرناک تھا اور جنات کے خلاف تھا۔ میری ماں کے عمل سے جنات کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہی وہ غصے میں آ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اکبر کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہیں، جب اس کا کہنا تھا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے جو کہ وہ مجھے ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن ابھی کے لیے اس نے مجھے یہی کہا تھا اپنا خیال رکھوں کہ میری ماں کے اس عمل کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جنات مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جنات مجھے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مجھے کبھی بھی اس طرح جانے نہیں دے گا۔ اس نے ایک دھاگا میرے ہاتھ میں باندھ دیا تھا اور مجھے یہی کہا تھا کہ یہ دھاگا مجھے کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نکالنا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دھاگا میرے ہاتھ سے نکل گیا تو جنات مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ آج بھی وہ مجھے لے کر جانے والے تھے، لیکن اکبر صحیح وقت پر پہنچ گیا تھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے شروع ہوا ہے، میری ماں نے عمل کیا ہے تو اسے ختم بھی میں ہی کر سکتی ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اکبر کا کہنا تھا کہ میری اماں بہت سالوں سے لال رنگ کے کپڑے اپنے صندوق میں جمع کر رہی ہیں، اس میں اس قبر کی مٹی میری اماں قبرستان سے ڈال کر 40 دن بعد لے آتی ہے۔ اکبر کا کہنا تھا کہ مجھے اس صندوق میں سے ان سارے کپڑوں کو نکالنا ہے اور لے جا کر قبرستان میں اسی قبر کے اوپر اسی مٹی کو واپس ڈال کر آنا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی اس سب معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے اور جنات کا غصہ ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو میں یہ عمل کر لوں گی تو میرے اوپر سے خطرہ ٹل جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے خود اکیلے کرنا ہوگا، اس میں وہ میری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے میرے ہاتھ پر دھاگا باندھ دیا تھا کہ میں محفوظ رہ سکوں۔ وہ قبر کس کی تھی اور مٹی میری ماں کیوں لے کر آتی تھی؟ اکبر کا کہنا تھا یہ ساری باتیں وہ مجھے بعد میں بتائے گا، لیکن فی الحال میرے لیے یہ جاننا ضروری تھا مجھے کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ اکبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سال پہلے میری ماں نے کچھ کتابیں قبرستان میں دفن کی ہیں، ان کتابوں کو بھی مجھے وہاں سے ڈھونڈ کر نکالنا ہوگا، کیونکہ وہ کتابیں بہت زیادہ قیمتی ہیں اور ان سے بہت سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اکبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی کتابوں سے ہی
اس مسئلے کا اصل حل نکالا جا سکتا ہے۔ جو حل اس نے مجھے بتایا ہے وہ صرف وقتی ہے، لیکن اس کا اصل حل انہی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ کتابیں میری ماں نے بہت سال پہلے قبرستان میں دفن کر دی تھیں۔ کسی بھی طرح ان کو نکالنا ہوگا۔ مجھے تو اکبر کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کن کتابوں کا ذکر کر رہا تھا اور وہ یہ سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ اس کا کہنا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے کچھ عرصے سے جانتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا وہ مجھے بچپن سے جانتا ہے، اس کے ساتھ بچپن سے گہرا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ مجھے نہیں بتا سکتا۔ اس کا وقت نہیں آیا، لیکن فی الحال اس نے مجھے جو کرنے کے لیے کہا مجھے وہی کرنا ہے، اور غلطی سے بھی اس دھاگے کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکالنا، اور نہ ہی اپنی ماں کی کوئی بات ماننی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جنات میری ماں کا روپ لے سکتے ہیں، کہ مجھے دھوکہ دیں، مجھے یہ کہیں کہ میں دھاگا اپنے ہاتھ سے نکال دوں، لیکن مجھے کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اکبر کے۔ اس کی باتوں کو میں نے اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اکبر نے مجھے نیچے آنے کا کہا۔ اسے فی الحال کوئی ضروری کام ہے، اس لیے جا رہا ہے، لیکن بعد میں آ کر مجھ سے ملے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرے گا۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ اکبر کا بہت سہارا تھا۔ میں نیچے آ رہی تھی تو میری ماں اپنے کمرے میں تھی۔ ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اندر سے چیخوں کے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں دروازہ کھول سکوں، لیکن میں ناکام رہی۔ لیکن گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اکبر کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے سے پہلے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ اگر میں گھر سے باہر نکلی تو جنات مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نہ تو کسی کو مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر پھر تھک کر بیٹھ گئی۔ آواز آنا بھی بند ہو چکی تھی۔ وہ رات اسی طرح گزری تھی۔ خوف میں ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ وہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اکبر نے مجھے بتایا تھا کہ جنات کی بہت بڑی تعداد ہمارے گھر میں موجود ہے، اور یہ سب اس عامل کے بتائے ہوئے طریقے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے میری ماں کو ایک ایسا خطرناک عمل کرنے کا کہہ دیا تھا جو کسی کی بھی جان لے سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے مقصد کے لیے کیا تھا، اسے اس سے بہت فائدہ ہونے والا تھا، لیکن اس نے ہم دونوں ماں بیٹی کا استعمال کیا تھا۔ لیکن اب ڈرنا نہیں تھا، مجھے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا تھا۔ میری ماں اس دن کے بعد سے عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ جو عمل وہ کر رہی تھی وہ خطرناک تھا، اور اس کے نتائج میرے سامنے تھے۔ اکبر کے کہنے کے مطابق 24 گھنٹے تک تو مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا تھا، اور جیسے ہی یہ ٹائم ختم ہونا تھا تو رات کے اندھیرے میں مجھے قبرستان جا کر وہ دونوں کام کرنے تھے۔ ایک تو مجھے اماں کے صندوق سے لال کپڑوں کو لے کر جانا تھا، اور لال کپڑوں میں جس قبر کی مٹی ڈالی گئی تھی اسے واپس اس قبر پر ڈالنا تھا، اور دوسرا یہ کہ مجھے وہ جگہ تلاش کرنی تھی جہاں پر میری ماں نے بہت ساری کتابوں کو دفن کیا تھا، اور یہ دونوں کام مجھے ایک ہی رات میں کرنے تھے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ جنات میرا پیچھا کریں گے اور مجھے یہ کام کرنے سے روکیں گے۔ جہاں تک ممکن ہوگا وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ ایک طرف میں اپنی ماں کی حالت دیکھتی تو وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور وہ عجیب و غریب باتیں کرتی تھی۔ کبھی زور سے رونے لگتی تھی تو کبھی ہنسنے لگتی۔ اکیلے میں بیٹھ کر وہ جانے کس سے باتیں کرتی تھی۔ کبھی ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی اور دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ ان کے چہرے پر نشان ہوتے تھے جیسے کسی نے بے دردی سے ان کے چہرے پر ناخن مارے ہوں، اور کبھی کبھار ان کے ہاتھوں پیروں پر زخم ہوتے تھے سے خون رس رہا ہوتا تھا۔ اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنی ماں کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی تھا کہ 24 گھنٹے پورے ہوتے ہی رات کے اندھیرے میں نے اپنی ماں کا وہ صندوق کھولا تھا، اور اس میں سے ان سارے کپڑوں کو نکال کر ایک بڑے سے تھیلے میں ڈالا۔ اب میرا رخ قبرستان کی طرف تھا تاکہ میں اپنا سارا کام سر انجام دے سکوں۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا کیا انجام ہوگا، کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹوں گی یا پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور کیا دوبارہ میں اپنے گھر واپس لوٹ کر بھی آؤں گی یا نہیں، اپنی ماں کو دیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ بس میں نے ارادہ کر لیا تھا اور مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ گھر سے نکلی تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اب ڈر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ جب ماں کی بات آتی تھی تو میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں قبرستان پہنچ گئی۔ راستے میں بہت ساری چیزوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی،
مگر جیسے ہی میں قبرستان پہنچی تو میری ماں میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری ماں کی حالت بہت بری تھی۔ اسے زمین سے اٹھا کر اوپر تک لایا گیا تھا اور وہ مجھے رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں سے واپس لوٹ جاؤں۔ اکبر نے مجھے یہی کہا تھا کہ مجھے ان ساری باتوں کو نظر انداز کرنا ہوگا کہ جنات میرا دھیان بھٹکانے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اور پھر اچانک سے میری ماں میرے پاس آ گئی تھی، اور وہ میری ماں نہیں تھی۔ جانتی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے سفید کپڑوں میں مردے اپنی قبر سے اٹھ کر میرے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ جنات ہیں۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھاگ رہی تھی کہ اچانک سے میرے سامنے اکبر آ گیا۔ اکبر کا کہنا تھا کہ اس نے اس دن جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ کہا تھا۔ کہنا تھا کہ اس طرح سے جنات میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میں اس دھاگے کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو یہ فوراً سے چلے جائیں گے۔ اکبر کا کہنا تھا کہ میں اس دھاگے کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں، وہ میرے ساتھ ہے، اس سب کو سنبھال لے گا۔ اکبر کی بات مان کر میں نے جیسے ہی وہ دھاگا اپنے ہاتھ سے نکالا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے سارا منظر بدل گیا۔ میرے سامنے اکبر کی جگہ کوئی اور ہی موجود تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا، اور میں اس دھوکے میں بڑی آسانی سے آ گئی تھی۔ جنات نے مجھے دھوکہ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے گئے۔ اکبر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی صورت بھی اس دھاگے کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکالنا، لیکن میں نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس دھاگے کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جنات مجھے یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ اس کے روپ میں آئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اکبر کی بات کبھی نہیں ٹالوں گی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں کے جھوٹے الزام اور غلط عمل کی وجہ سے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے آئے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب مجھے دلہن کا لباس پہنا کر بٹھا دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد ہی میرا ایک جن زادے سے نکاح ہونے والا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب اچانک ایک جنزاد میرے سامنے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے باپ نے ساری زندگی اسے مجھ سے دور رہنے دیا تھا، اور پھر اکبر نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے اس سے الگ کرنے میں۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ اب وہ کسی کو بھی اپنے راستے میں نہیں آنے دے گا اور اپنے مقصد کو حاصل کر کے رہے گا۔ اور مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ بات صرف اور صرف اتنی سی نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہی تھی۔ بات تو اس سے بہت آگے کی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس جنزادے سے میرا نکاح ہوتا، اچانک سے وہاں پر بہت تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ اس آندھی سے سارے جنات ڈرنے لگے تھے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سبھی جنات اپنے چہروں کو چھپاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ بالکل خالی اور ویران ہو گئی۔ مگر وہ جنزادہ ابھی بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، لیکن وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب وہاں پر اکبر کو میں نے دیکھا اور اکبر کے ساتھ کوئی اور تھا جسے میں نہیں جانتی تھی، اس آدمی نے اس جنزاد کو قید کر لیا تھا، اور اکبر نے آ کر مجھے وہاں سے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں بہت غور سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس سے پہلے اسے جانتی ہوں۔ اور پھر ہم لوگ گھر پہنچے تھے۔ اکبر بھی میرے ساتھ ہی تھا، اور وہ آدمی جس نے مجھے اس جنزاد سے بچایا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ گھر آ کر میں نے دیکھا تو میری ماں بستر پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ویسے ہی نشان بنے ہوئے تھے۔ اماں سے نظر ہٹا کر میں نے دوبارہ اس آدمی کو دیکھا تھا جو کہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور پھر اکبر نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابا ہیں۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ میں کیسے یقین کر لیتی، کیونکہ میری ماں نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، تو پھر یہ میرے ابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اس آدمی کا کہنا تھا کہ وہ میرے ابا ہی ہیں، تو کہنا تھا کہ میری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اور پھر ساری کہانی کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ میرے ابا بہت علم رکھنے والے انسان تھے۔ وہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، تنگ کرنے والے اور برے جنات کو اپنے پاس قید کر لیتے تھے تاکہ لوگوں کو پریشان نہ کر سکیں۔ ابا کے پاس جتنا علم تھا وہ اسے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن میری ماں یہ سب کچھ دیکھ کر لالچ میں آ گئی تھی۔ میری ماں نے میرے ابا سے یہ کہا تھا کہ ان کے ذریعہ سے ایسے کاموں کے لیے استعمال کریں جس سے بہت زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف میرے ابا کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو کہ جنات کو قید کر کے ان سے ایسے کام کرواتا تھا جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی تباہی کے لیے کیے جاتے تھے۔
اور اس کے بدلے میں وہ بہت سارے پیسے کماتا تھا۔ میری ماں بھی اس کو دیکھا دیکھی میرے ابا سے یہی کہتی تھی کہ وہ بھی ساری چیزیں چھوڑ کر یہ سب کچھ کرنا شروع کریں۔ ویسے بھی تو میرے بابا کے پاس اس آدمی سے زیادہ علم تھا، تو ایسے میں اگر میرے ابا یہ کام کرتے تو ہم راتوں رات امیر ہو سکتے تھے۔ لیکن ابا کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ کالا علم ہو، جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ ابا نے صاف انکار کر دیا۔ میرے ابا کے پاس بہت ساری ایسی کتابیں تھیں جس میں ہر چیز کا حل موجود ہوتا تھا، اور وہیں سے وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اور پھر جس وقت میں اپنے اماں ابا کی زندگی میں آئی تھی، میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جن برے جنات کو انہوں نے قید کیا تھا وہ میرے دشمن بن گئے تھے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اور ایک جن ذات تو مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میرے بابا نے اسے ایسی جگہ قید کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی وہاں سے رہا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر پیسے کی لالچ میں آ کر میری ماں نے وہ غلطی کر دی تھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرے ابا کا سب سے بڑا دشمن وہی عامل جو کہ اپنے علم کو برے کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے میری ماں سے یہی کہا تھا کہ اگر میری ماں میرے ابا کی ساری ان کتابوں کو قبرستان میں دفن کر دے گی تو وہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت زیادہ پیسے دے گا، اور اسے یہ ہوگا کہ میرے ابا بھی یہ سارے کام چھوڑ دیں گے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل آ سکتی تھی۔ اور اب تو بیٹی بھی تھی۔ اس عامل نے اماں سے کہا تھا کہ اس سب سے میری زندگی بہت متاثر ہوگی، اس لیے میری ماں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس آدمی کے کہنے پر انہوں نے میرے ابا کی ساری کتابیں لے جا کر اس جگہ دفن کر دی تھی جہاں سے کوئی ڈھونڈ نہ پائے۔ میری اماں نے اس آدمی کے کہنے پر عمل کیا تھا جسے صرف میں توڑ سکتی تھی یا پھر میری ماں ختم کر سکتی تھی، کیونکہ میری ماں نے وہاں سے ایک طوائف کی قبر کی مٹی سے یہ عمل کیا تھا جو کہ اسی عامل نے ان سے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس سے یہ تھا کہ میرے ابا کبھی بھی ان کتابوں کو وہاں سے نکال نہیں سکتے تھے۔ ان کتابوں کو یا تو میری ماں نکال سکتی تھی یا پھر میں، مگر اس وقت چھوٹی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میرے ابو گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ میری ماں نے انہیں خود سے دور کر دیا تھا۔ لیکن وہ مجھ سے کبھی بھی غافل نہیں تھے۔ اکبر کا کہنا تھا کہ وہ میرے ابا کا بچپن سے شاگرد ہے۔ وہ میرے بابا کے پاس آ کر پڑھائی کرتا تھا اور ان سے ساری چیزیں سیکھتا تھا۔ اس نے بھی میرے ابا سے علم سیکھا تھا۔ وجہ تھی کہ وہ میری مدد کرتا تھا، میرے ابا کے کہنے پر یہاں آیا کرتا تھا، اور پھر اس دن کے بعد سے میرے ابا کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ جب اس آدمی کا کہنا تھا کہ میری ماں کو ہر 40 دن کے بعد اس طوائف کی قبر سے ایک لال رنگ کے کپڑے میں مٹی ڈال کر لانی ہوگی اور اسے اپنے گھر میں رکھنا ہوگا۔ اگر تو میری ماں ایسا کرے گی تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو بہت برا ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ میری ماں، جسے میں بچپن سے ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ 40 دن کے بعد رات کو گھر سے باہر چلی جاتی تھی، اور اسی لیے اکبر نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے اس مٹی کو اس کی قبر پر ڈالنا ہوگا، جس کے بعد ہی ان کتابوں کو وہاں سے نکالا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کتابوں میں ہر چیز کا حل موجود تھا، جس کی وجہ سے ان سب سے پیچھا چھڑایا جا سکتا تھا۔ اور پھر اس عامل نے کچھ اس طرح سے میرے ابا کے ساتھ دشمنی نبھائی تھی، کچھ اپنے مقصد کے لیے اور کچھ اس جن ذات کے کہنے پر۔ اس نے میری ماں سے ایک ایسا خطرناک عمل کروایا تھا جس کی وجہ سے میری ماں کی حالت یہ تھی، اور اس کی وجہ سے وہ جن ذات بھی میرے ابا کی قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی مجھے اپنی دنیا میں لے گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرتا، میرے ابا نے وہاں جا کر مجھے بچا لیا، اور اب ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں جب میں ابا کے ساتھ گئی تھی، ان ساری کتابوں کو وہاں سے نکال لائی۔ میرے ابا نے دوبارہ سے انہیں اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کتنے سال تک انہوں نے اس دن کا انتظار کیا تھا کہ وہ اپنی کتابوں کے بغیر کچھ بھی نہیں تھے، اور آج میں نے انہیں واپس دلایا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ میرے ابا چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ان کا حل نہیں ہوگا وہ واپس نہیں آ سکتے، اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ اور ان کی ساری کتابیں، اور اب جب ان کی ساری کتابیں انہیں واپس مل گئی تھیں، آہستہ آہستہ میری امی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی، اور میرے ابا بھی واپس آ گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں ان سے ان کے علم کے بارے میں جانا کرتی تھی۔ وہ بہت ساری چیزیں مجھے سکھایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بعد مجھے اور اکبر، ہم دونوں کو ہی لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور یہ کتابیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بہت ساتھ دیں گی۔ اکبر بچپن سے مجھ سے محبت کرتا تھا،
اور اب میرے ابا نے اکبر سے میری شادی کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ابا نے میرے لیے سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ میری اکبر سے شادی ہو گئی تھی اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اکبر بھی میرے ابا کے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کرتا تھا اور اچھے کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ میری ماں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے ابا سے بھی اس چیز کی معافی مانگی تھی۔ ابا نے انہیں معاف کر دیا تھا اور ہم لوگ دوبارہ سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اب مجھے ڈر نہیں تھا، کیونکہ اب دو لوگ میری حفاظت کے لیے تھے۔ اکبر اور میرے ابا دونوں ہی میرے لیے موجود تھے، اور اب انہوں نے کبھی بھی کسی خطرے کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔